بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، یعنی کہ بیچوں بیچ، جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، یعنی کہ اس کو پتہ ہے وہ ٹھیک ہے، وہ سامنے والا غلط ہے لیکن جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی حق بات کو بھی چھوڑ کے جھگڑا چھوڑ دے کہ چلو تم جیت گئے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، یعنی کہ جنت میں اس کے لیے گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ انسان دنیا میں تھوڑا سا سیکریفائس کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت 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 آگے بہت ساری چیزیں تیار کر رکھتے ہیں۔ جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اور دوسرا وہ جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جھوٹ بولتے نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی مذاق میں بول دیتے ہیں کسی کو، ویسے ہی مذاق میں، تو وہ مذاق میں بھی چھوڑ دے۔ اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین درجے میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے، یعنی کہ اور بلند ترین مقام میں ایک گھر بنانے کی ذمہ داری لیتے ہیں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے، یعنی کہ جو بس اپنے اخلاق، یعنی کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے اخلاق 100% دے، جیسے میں نے پہلے بتا چکی ہوں میں۔ تو اب 3 چیز آ گئی جو جنت میں گھر دلانے کی گارنٹی لیتے ہیں۔ ایک تو جو آپ حق پر بھی ہو اور جھگڑا ہو رہا ہو، بہت زیادہ جھگڑا ہو رہا ہو اور اپنی بات چھوڑ دیں، حق پر ہو اور جھگڑا چھوڑ دیں۔ دوسرا، جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ اب دیکھو جھوٹ کتنا عام ہو رہا ہے، لوگ باغ میں جھوٹ بول دیتے ہیں، مذاق تو چھوڑو، سیریسلی بھی کسی باتوں پہ اتنے سے کپڑے پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، کوئی خراب کپڑا بیچنا ہو تب بھی جھوٹ بول کے بیچ دیتے ہیں، یا پھر کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اگر جو کوئی فون کر رہا ہو کہ کہاں ہو، کہ آج میں ہوں نہیں گھر میں ہوں، تو جھوٹ ایسا ہو گیا ہماری گھٹی میں بس گیا ہے۔ ہمیں ان حدیثوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں نہیں چاہیے جنت میں گھر۔ تیسرا، ہمیں اپنے اخلاق بھی اچھے نہیں کرنے، ہم کہاں ہم اچھے اخلاق کے ہیں، ہم تو ذرا سی بات میں اتنی زیادہ ناراضگی آ جاتی ہے ہمارے اندر، نہ اپنی غلطی ہم مانتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر اللہ پاک ہمارے اندر یہ تینوں باتیں پیدا کر دے اور ہمارے اخلاق کو اعلیٰ کر دے، اور ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم دین کے بارے میں جھگڑے، یا ہمیں معلوم ہو کہ اگر جو ہم اپنی بات رکھیں گے جھگڑا ہوتا چلا جائے گا تو ہم خاموش لگا جائیں۔ تیسرا، جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ جو ہے انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، سامنے والے کی نظروں میں ہماری پرسنالٹی زیرو ہو جاتی ہے۔ اگر جو ہمارا جھوٹ اس کے سامنے آ جائے، پھر ہم اسے لاکھ یقین بھی دلائیں تو اس کو ہمارے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں ہوتا، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے، پتہ نہیں اب بھی جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے منع فرمایا کہ انسان کی پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے، کوئی اس کی بات ہی نہیں سننا پسند کرتا۔ تو اللہ بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا اس کے بندے کی بے عزتی ہو یا وہ دوسروں کی نگاہوں میں گرے، تو اس لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ اللہ پاک کو پتہ ہے اس کے بہت سارے نقصان ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔